أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تحویل قبلہ کے سلسلے میں یہ آخری رکوع ہے جس میں تحویل قبلہ کی حکمتیں مصلحتیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنائے رکھیں، اس پر گامزن رہیں اور اس سلسلے میں کسی کی کوئی رعایت نہ کریں، کسی سے نہ ڈریں، خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. تحویل قبلہ، یہ قبلے کی تبدیلی اللہ کا ان پر ایک بڑا انعام ہے. ان کو اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے اور وہ ناشکری نہ کریں. اگر ایسا کریں گے تو پھر اللہ کی عنایتیں ان کے اوپر ہوں گی. یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو اس رکوع میں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ ہر قوم کا، ہر امت کا ایک قبلہ ہوتا ہے. اللہ نے امت مسلمہ کا قبلہ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بنایا ہے. لہذا اس میں کسی کو کیا دشواری ہے؟ اس سے کسی کو کوئی اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس نعمت سے نوازا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. وَلِكُلٍّ، کل میں تنوین اس بات کی علامت ہے کہ یہاں مضاف الیہ محذوف ہے، یعنی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ وِجْهَةٌ، اور ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک وجہتن، ایک قبلہ ہے. ایک قبلہ ہوتا ہے وہ مولیہا، وہ اس کا رخ کرتے ہیں یا وہ اس کا رخ کرتا ہے. وہ مولیہا، مولیہا کے بعد مفعول ثانی محذوف ہے. وہ مولیہا وجہہ، وہ اس کا رخ کرتا ہے. تو اس طور پر ایک بنیادی بات یہ کہہ دی گئی ہے
کہ جب ہر قوم کا چاہے وہ قبلہ ان کا غلط ہو صحیح ہو یہ اپنی بات الگ رہی، لیکن جس طرح سے دوسری قوموں نے اپنے اپنے قبلے بنا رکھے ہیں چاہے وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن ہر قوم کسی نہ کسی قبلے کی طرف رخ کر کر عبادت کرتی ہے، شرک کرتی ہے، کفر کرتی ہے۔ یہودیوں نے اپنا قبلہ بنا رکھا، عیسائیوں نے اپنا قبلہ بنایا، مشرکین نے اپنے اپنے قبلے بنائے۔ تو اب اللہ رب العزت نے ایک توحید کا کہ ایک نشانی امت مسلمہ کو عطا کی، امت محمدیہ کو یہ قبلہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں کون سی بیر ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور یہاں مسلمانوں سے خطاب کر کر کہہ دیا گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی یہ جو کچھ شرارت ہو رہی ہے، جس طرح کہ مدینہ میں یہودیوں کی طرف سے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے اور ادھر سے تانا زنی ہو رہی ہے، تمہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اب اس کی طرف التفات نہ کرو، تمہارا رخ مثبت ہونا چاہیے اور تمہیں نیکیوں کی طرف پوری توجہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں پیش قدمی کرو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ میں یہاں اِلیٰ کا صلہ محذوف ہے، فَاسْتَبِقُوا إِلَى الْخَيْرَاتِ۔ اور قربان جائیے قرآن مجید کی اس تعبیر پر یہاں فَاسْتَبِقُوا کی تعبیر استعمال کی گئی ہے، یا فَسَارِعُوا نہیں کہا گیا، سارعوا مسارعہ، یہ اس سے بھی زیادہ بلاغت فَاسْتَبِقُوا کے اندر ہے۔ فَاسْتَبِقُوا کے اندر عجلت کا مفہوم بھی ہے اور عجلت کے ساتھ سبقت لے جانے کا مفہوم بھی ہے، یعنی نیکیوں میں اس طرح سے عجلت کرو کہ تمہارا جذبہ ایک دوسرے سے بڑھنے کا ہو، ایک دوسرے سے پیش قدمی کرنے کا ہو۔ یہ بات کہی گئی کہ مسلمانوں اب نیکیوں میں اس طرح سے بڑھو اور اپنے حوصلے اس طرح سے بلند رکھو کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اس کے بعد کہا یاد رکھو اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ رب العزت تم سب کو لے آئے گا۔ یأتی بکم اللہ جمیعا، اس بیان کے ذریعے سے یہ سمجھیے کہ مشرکانہ ذہنیت پر، یہودی ذہنیت پر ایک ضرب لگائی گئی ہے۔ بس ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ عبادت یہاں کی جائے گی وہاں نہیں کی جائے گی۔ اب عبادتوں کو مخصوص کر دیا تھا مشرق میں مغرب میں، یہاں کہہ دیا گیا کہ یہاں اور وہاں کی کوئی بات نہیں ہے، مشرق و مغرب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مشرق و مغرب سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، دنیا کے جس خطے میں تم اللہ کی عبادت کرو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا، یعنی تمہاری نیکیوں کو لے آئے گا، تمہارے اعمال کو لے آئے گا، اور تمہارے ان نیکیوں پر تمہیں اللہ جزا عطا فرمائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ اللہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے یہ عقائد قائم کر کر اللہ کی عبادت کو محدود کر کر یہ گویا کہ اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ اللہ کمزور ہے، اللہ محدود ہے۔ کہا کہ اللہ محدود نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں سے بھی آپ باہر جائیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے تحویل قبلہ کا حکم اس سے پہلے آ چکا ہے، لیکن وہ جو حکم تھا مدینہ منورہ میں تھا۔ اب ایسا نہ ہو کہ لوگ اس حکم سے یہ سمجھیں کہ مدینہ منورہ کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، گویا کہ یہودیوں کی یہ سب سازشیں چل رہی تھیں، وہ اس طرح سے غلط ترجمانی کر رہے تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلا سکتے تھے کہ یہ حکم مدینہ کے ساتھ خاص ہے، مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن مجید نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈالا جائے، اس لیے اس بات کو بھی کہہ دیا گیا کہ چاہے آپ حضر میں رہیں یا سفر میں جائیں، اور جہاں سے بھی آپ باہر جائیں، چاہے مدینے سے جائیں یا مدینے کے باہر سے جائیں، آپ کا رخ اب مسجد حرام کی طرف ہی ہونا ہے۔ چاہے آپ بیت المقدس میں جا کر عبادت کریں تب بھی آپ کا رخ اب کعبۃ اللہ کی طرف ہوگا، یہ بات کہہ دی گئی ہے۔
اور اس کو اتنی قوت کے ساتھ قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وَإِنَّهُ ہو کی ضمیر اسی حکم کی طرف ہے، جو حکم یہاں پر دیا گیا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ کے اندر جو حکم دیا گیا ہے اسی حکم کی طرف، یہ حکم حق ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ کتنی قوت کے ساتھ کہا، جیسے کل بیان کیا گیا تھا، ان لوگوں نے اس حکم کو باطل قرار دیا اور کہا کہ یہ سب فراڈ ہے علیاذ باللہ۔ قرآن مجید نے اسی قوت کے ساتھ بار بار حق کہا کہ نہیں، یہ تمام احکام حق ہیں، اور کس قوت کے ساتھ کہا کہ یہ احکام حق ہیں اور من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی علیاذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے کوئی بات کہی ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اور یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہوا ہے اور یہ سفر اور حضر کے اندر اللہ کے اسی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کی جو بات کہی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہی گئی، یہ فتویٰ اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، کسی نبی کا نہیں ہے، یہ خالق ارض و سماوات کا فتویٰ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، یعنی جہاں بھی تم عمل کرو گے، چاہے سفر میں عبادت کرو، چاہے حضر میں عبادت کرو، خلوت میں کرو، جماعت کے ساتھ عبادت کرو، جہاں بھی کچھ کیسا عمل کرو گے اللہ کو پوری اس سے خبر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر تاکید کے ساتھ مکرر یہ بات کہی گئی ہے، جہاں کہیں سے بھی آپ باہر جائیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کریں۔ ظاہر ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی فضول نہیں کہی جا رہی ہے، کوئی بیجا تکرار نہیں ہے، بلکہ جس تناظر میں اور جس پس منظر میں اللہ کی طرف سے یہ حکم اترا ہے وہ اسی بات کا متقاضی تھا کہ اس بات کو مکرر کہا جائے، سے کرر کہا جائے، کیونکہ یہود اپنی پوری طاقت وہ لگا چکے تھے اس بات پر کہ تحویل قبلہ وہ حق نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علیاذ باللہ ایک سازش ہے۔ قرآن مجید نے اس لیے قوت کے ساتھ، جس قوت کے ساتھ انہوں نے اس کو باطل قرار دیا، قرآن مجید نے اسی قوت کے ساتھ اس کو حق قرار دیا اور بار بار اس کا ذکر کیا، اور اس کے اندر پھر عمومیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم رہو، عام مسلمانوں سے خطاب، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہرے اسی کی طرف کرو، کعبۃ اللہ کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، اور تحویل قبلہ کی ایک بڑی وجہ اور حکمت یہاں بیان کر دی گئی ہے، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ تحویل قبلہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ اب کسی کو کوئی حجت، کوئی دلیل تمہارے خلاف قائم کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ تحویل قبلہ نہ ہوتا، قبلے کی تبدیلی نہ ہوتی، تو یہود بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہ سوال کر سکتے تھے، اور آپ کے نبی نہ ہونے کے لیے یہ دلیل پیش کر سکتے تھے کہ آخری نبی کی علامت ہماری کتابوں میں یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کر نماز پڑھیں گے، اور آپ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی آخر الزمان نہیں ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے تحویل قبلہ کر کر یہودیوں کے منہ پر لگام لگا دی گئی، اور مشرکین مکہ بھی یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا داعی، اس کا علم بردار بتلاتے ہیں، لیکن آپ ملت ابراہیمی میں جو قبلہ رہا یعنی کعبۃ اللہ، اس کی طرف آپ رخ نہیں کرتے، آپ کا رخ تو بیت المقدس کی طرف ہے۔ وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلیل قائم کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان سب کی زبانوں پر لگام لگا دی۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ ان کی حجتیں، ان کے دلائل کو ختم کر دیا جائے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ،
الا الذین ظلموا منہم، مگر جو لوگ ان میں ظالم ہیں، نا انصاف ہیں، یعنی وہ اعتراض کرتے رہیں گے، طعنہ زنی کرتے رہیں گے. ان کی طعنہ زنی سے کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے، ان کی طعنہ زنی سے کسی طرح سے کوئی فکر نہیں کرنا ہے، وہ تو کرتے رہیں گے. کچھ ایک طبقہ تو ایسا ہی ہوگا جو نا انصافوں کا ہوگا، جو وہ تعصب میں، عناد میں ہمیشہ بس بھرے رہیں گے. ان کے سلسلے میں کہہ دیا گیا فلا تخشوہم، آپ کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ جو لوگ طعنہ زنی کرتے رہیں، اس طرح سے وہ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے رہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. فلا تخشوہم وخشونی، بلکہ حکم ہوا پر آپ مجھی سے ڈریں. اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یعنی اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا جو حکم ہے اس پر گامزن رہے، اللہ کے حکم سے سر منہ بھی انحراف نہ ہو. یہ بات پھر اس کے بعد آگے بتلایا یہ تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے اس کی ایک عظیم مصلحت یہ بھی ہے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دوں. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اتمام نعمت کے لیے ہوا. تحویل قبلہ کر کر اللہ نے مسلمانوں پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. جیسے اسلام یہ دین دے کر اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے قبلے کو، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا کر ہم پر بڑا احسان فرمایا. ہمیں وہ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ دنیاوی نعمتیں بھی، اخروی نعمتیں بھی، اللہ نے کعبۃ اللہ کو قیام للناس، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ ساری انسانیت کے بقا کا اس کو ذریعہ بنایا ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب تک کہ زمین پر کعبۃ اللہ موجود رہے گا اس وقت تک یہ انسانیت باقی رہے گی. جب کعبۃ اللہ کا پیغام اس زمین سے ختم ہو جائے گا، جب یہاں توحید باقی نہیں رہے گی، پھر اس دنیا کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. مثابۃ للناس، لوگوں کا مرکز بنایا گیا ہے، ثواب کی جگہ بنائی گئی ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ عبادت کیجئے، لیکن اگر بیت اللہ میں آپ عبادت کریں گے تو آپ کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر اللہ عطا فرمائیں. اور صرف نمازی کا نہیں، ہر عبادت کے اندر یہی ہے. تو اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. بیت اللہ اس زمین پر توحید کا رمز ہے، توحید کی علامت ہے، مسلمانوں کی وحدت کا نشان ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ مادی نعمتیں اللہ نے بیت اللہ کی برکت سے پورے شہر کو جائے امن بنایا ہے. دنیا کے کسی خطے میں آپ کو امن نہیں ملے گا، لیکن بیت اللہ کے جوار میں آپ کو امن ملے گا. کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے. اہل مکہ کے سلسلے میں خاص طور سے فرمایا، حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ ان کو ہر طرح کے پھل عطا فرمائے. وَارْزُقْ أَهْلَكُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، وہ اللہ نے کیسی نعمت ہے. تو فرمایا یہ معمولی بات نہیں ہے. تحویل قبلہ کے ذریعے سے اللہ اپنی نعمت کو مکمل کر رہے ہیں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس سے بڑھ کر آگے فرمایا تاکہ تم راہ ہدایت پر رہو. یہ تحویل قبلہ اس لیے ہوا ہے تاکہ راہ ہدایت پر رہا جائے. روز اول سے اللہ نے اس گھر کو اسی لیے بنایا تاکہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہدایت کا رمز ہے، یہ رہنمائی کرتا رہے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور کون سی راہ جہنم کی طرف جاتی ہے، یہ بتاتا رہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ تمہارے ہدایت پر رہنے کا ذریعہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم ہدایت پر رہو.
تو جس طرح رسول کو بھیج کر تمہیں ہدایت پر رکھا گیا، اسی طرح سے بیت اللہ کا وجود بھی وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، اور جس طرح سے اللہ نے رسول بھیج کر تم پر اپنی نعمت کو، احسان کو مکمل کیا ہے، اسی طرح سے بیت اللہ کو قبلہ بنا کر اللہ نے اپنے احسان کو مکمل کیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک رسول بھیجا تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے ہماری آیتیں، یعنی ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر اس سے پہلے ہو چکی ہے، جس میں یہ بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں کہ رسول وہ مبلغ بھی ہوتا ہے، معلم بھی ہوتا ہے، مصلح اور مرشد بھی ہوتا ہے۔ رسول کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس وحی آئی ہو اس وحی کو صرف وہ پڑھ کر سنا دے، پڑھ کر سنانے کے ساتھ وہ اس کو سمجھاتا بھی ہے، اور جس طرح سے وہ انسانوں کی عقل و دانش کو صحیح رخ دیتا ہے، اسی طریقے سے تزکیہ بھی کرتا ہے، ظاہر کے ساتھ ان کے باطن کو بھی سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں ایک رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے جو انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں، تو ان کو یہ تمام ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے اور ان کے اوپر توجہ رکھنا چاہیے، تبلیغ بھی ہونا چاہیے، تعلیم بھی ہونا چاہیے، اور تزکیہ کا کام بھی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو۔ مجھے یاد رکھنے کا مطلب یعنی بحیثیت منعم کی یاد رکھو کہ یہ سب ہمارے اللہ نے ہم پر احسانات فرمائے، اور اللہ کے احسانات کو اگر یاد رکھو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اللہ کا یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے عطائے نعمت کے طور پر وہ یاد رکھے گا، اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازے گا۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کا فیضان ہوگا۔ وَاشْكُرُوا لِي، بس میرا ہی شکر بجا لاؤ، وَلَا تَكْفُرُونِ، اور میری ناشکری نہ کرو، یعنی معصیتیں کر کر ناشکری نہ کرو۔ جب انسان معصیت کرتا ہے تو گویا کہ وہ ناشکری کا اعلان کرتا ہے، اور جب وہ طاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ قبلے کی عظمت، اس کی محبت اور قبلے کا پیغام اپنی زندگی میں ہمیشہ تازہ اور تابندہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک زندہ قوم کی علامت ہے اور یہی مطلوب بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو بیت اللہ کی پیغام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔